ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آج ہم اپنی طرف سے دعا کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، یہ دعا 70 بار پڑھنی ہے، یہ دعا 100 بار پڑھنی ہے، حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ دعا 7 بار پڑھنی ہے، حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اپنی طرف سے خود ساختہ دعائیں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ ذرا صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، النافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں چھینکا، ان کو چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حالانکہ شریعت کی تعلیم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ پڑھو، یا دوسری روایت کے اندر الحمدللہ علی کل حال۔ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک ٹکڑے کا اضافہ کر دیا، وہ کیا؟ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بھی کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، سلام اور صلاۃ کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، میں بھی کہتا ہوں، میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و تسلیم بھیجتا ہوں، وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو چھینک کے بعد اس طرح کی تعلیم نہیں دی ہے، اس طرح دعا پڑھنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ چھینک کے بعد آدمی الحمدللہ علی کل حال پڑھے۔ یہ دیکھیے معمولی سا اضافہ تھا نا، آج ہم لوگ اپنی طرف سے بہت کچھ اضافہ کر ڈالتے ہیں۔ معمولی سا اضافہ صرف اتنا والسلام علی رسول اللہ، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً ٹوکا اور کہا اس کی گنجائش نہیں ہے، دعا وہی پڑھنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ کون سے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جذبہ اطاعت ان لوگوں کے اندر تھا۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں، ساری چیزوں کے اندر اختلاف، اور ہم دھڑلے سے حوالہ دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے درمیان اختلاف ہے تو کیا؟ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف موجود تھا، صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف موجود تھا۔ صرف ایک حدیث پڑھ کے میں اپنا خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام کے اندر اختلاف تو تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جاتی تو کس طرح وہ لوگ سارے اختلافات کو بھلا بیٹھتے تھے۔ ترمذی شریف کتاب الجنائز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنی، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے، آپ کی تدفین کہاں پہ ہو، اس مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں۔ ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ ادفنوہ فی موضع فراشی، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اسی جگہ موت دیتا ہے جہاں پہ وہ دفن ہونا پسند کرتے ہوں۔ ادفنوہ فی موضع فراشی، آپ کو اپنے کمرے میں بستر کی جگہ دفن کر دو۔ چنانچہ آپ کی تدفین آپ کے حجرہ مبارک میں عمل آئی اور صحابہ کرام کا اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ چند نمونے تھے، مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی صحابہ کرام کی طرح اطاعت کا جذبہ پیدا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔